ہدایت کے نور ہیں، کوئی ظاہری نور نہیں ہے، ظاہری حصی یعنی فزیکل کوئی دیکھا جانے والا نور کہ جو نور نظر آئے کسی آنکھ کو ظاہری طور پر، ایسا نور نہیں ہے حضور. ہاں حضور کو ہم نور مانتے ہیں مگر ہدایت کا نور مانتے ہیں. مگر دیکھیے امام ساوی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَسُمِّيَ نُورًا، حضور کو نور اس لیے کہا گیا ہے لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ، حضور ہر حصی نور کا بھی اصل ہے، ہر معنوی نور کا بھی اصل ہے. معنوی نور یعنی ہدایت کا نور، حصی نور یعنی فزیکل نور، جی ویزیبل نور، دیکھا جانے والا نور. آپ یہ فرما رہے ہیں ہدایت کا سارا نور بھی کملی والے سے آیا ہے اور کائنات کا سارا حصی نور بھی کملی والے آقا سے نکلا. یعنی چاند تاروں کا نور اور کائنات میں جتنا نور ہے اس سب کا اصل میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے روح المعانی، صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، نقشبندیوں کا بہت بڑا علامہ اور مفسر قرآن، جی ارشاد فرماتے ہیں، سنیے اور اندازہ کیجئے کہ یہ آج کے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ مفسرین کرام کہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن کا علم حاصل ہوا ہے وہ قرآن کی تفسیر کیسے کر رہے ہیں. روح المعانی جلد 6 صفحہ 98 فرماتے ہیں وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، وہ سارے نوروں کا نور ہے، وہ نبی مختار ہے. وہ نوروں کا نور ہے، وہ سارے نوروں کا ہر نور انہی سے آ رہا ہے، ہر نور انہی سے حاصل ہوا ہے. وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ، وہ سارے نوروں کا نور ہے. وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، وہ نبی مختار ہے، نبی مختار ہے. وہ کہتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں کہ علی اور محمد اور علی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. جی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے، مولوی قاسم صاحب کا، یا ان کے جو بڑے قاسم صاحب، یا ان کے جو بڑے بڑے مولانا سب کا یہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. مگر صاحب روح المعانی کیا فرماتے ہیں وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ. آگے چلیے روح البیان، تفسیر روح البیان، اور تفسیر روح البیان کا مصنف صرف عالم نہیں تھا، عارف باللہ ولی کامل بھی تھا. صاحب روح البیان جو ہے علامہ اسماعیل حقی برسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جی وہ ولی کامل بھی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، سنیے وَسُمِّيَ نُورًا، حضور کو نور کیوں کہا گیا ہے؟ لِأَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ أَظْهَرَهُ اللَّهُ من ظلمت العدم کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سب سے پہلا نور جو اللہ تعالیٰ نے عدم کی ظلمت سے ظاہر کیا وہ کملی والے آقا کا نور تھا. جی تو یہاں مجھے عارف کھڑی شریف کا شعر یاد آتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں سب نور اس سے دے نور. جی ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن پاک کے ہی ترجمہ نہیں کیا. ایسے نہیں کہتے کہ یہ شعر پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نہیں، الحمدللہ ہم شعروں کی زبان میں قرآن کا ہی ترجمہ بھی شروع کرتے. تو فرماتے ہیں عارف کھڑی کہ سب نور اس سے دے نور، کہ اس دا نور حضور اس نو تحت عرش دا ملیا کہ موسیٰ نو کو تورو. میں نے شعر اس لیے پڑھا، میں نے سوچا کہ یہ بڑی علمی اور دقیق باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ میرے ساتھ نہ رہے تو صاحب پہ کچھ شعر کا ذوق بھی ہو جائے تاکہ لوگ بھی محظوظ ہوتے رہے. الحمدللہ میرا خیال ہے لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اور پھر سنیے، یہ تو تھے مفسرین کرام، اب آئیے خود ان کے بزرگوں سے سنتے ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی اس
آیا مبارکہ قد جاءکم من اللہ نور کے نیچے کیا لکھتا؟ ہائے ہائے کیا بات، نشر الدین، تو کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب رسالہ نور ہے ان کا، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بہت مناسب ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہی ہو جی، اور ہماری نہیں مانتے ہو، اپنے بزرگوں کی مانو، اشرف علی تھانوی صاحب کی مانو۔ پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی، وہ ان سب کے پیر ہیں، اشرف علی تھانوی بھی ان کا مرید ہے، مولوی قاسم نانوتوی بھی ان کا مرید ہے جی، رشید احمد گنگوہی بھی ان کا مرید ہے، ان سب کے وہ پیر ہیں۔ اور الحمدللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہی عقیدے تھے جو آج ہم اہل سنت و جماعت کے، یہ اپنے پیر کے عقیدے کو چھوڑ گئے، جس کے مرید تھے، جس کے بیعت تھے، جس کے پیروکار تھے، اس کے عقیدے کو چھوڑ گئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب جب تک یہاں تھے بھارت میں، انڈیا میں، اس وقت تک یہ فتنہ نہیں اٹھا تھا۔ آپ جب ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ تقویت الایمان کتاب مارد وجود گئی اور اختلاف پیدا ہوئے۔ جب اختلاف ہوئے تو اس وقت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکہ سے کتاب لکھ کر بھیجی، فیصلہ ہفت مسئلہ، ان میں میلاد کا مسئلہ تھا، اس میں اثار ثواب کا مسئلہ تھا، اس میں استغاثہ کا مسئلہ تھا، اس میں حضور کو نور ماننے کا مسئلہ تھا۔ حاجی صاحب نے وہ سارے فیصلے جو کچھ کیے وہ سب کے سب ہم اہل سنت و جماعت کے حق میں فیصلے کیے۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اس قدر مطہر کر لیا کہ نور خالص بن گئے اور اللہ نے آپ کو نور کہہ کر پکارا، اللہ نے آپ کو نور کہہ کر پکارا۔ حوالہ کیا ہے؟ امداد السلوک صفحہ 85، اور نقل کرنے والا مولانا رشید احمد گنگوہی۔ تو اب کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ کوئی شک۔ سنیے اب دوسری ٹائم نہیں ہو، 4 کے قریب تو میں پہنچ گیا ہوں۔ ایک آمار کا یہ میں نے پیش کی ہے، ایک اور آمار کا طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ میں قرآن پاک میں سے لا رہا ہوں بات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور، ساری سورت کا نام ہی نور، اللہ نے اپنے نبی کا نور بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه میں نے اتنی لمبی آپ کے سامنے آیت بار کا پڑھ دی ہے، مگر اس میں سے استشہاد صرف 2 لفظوں سے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا زمین کا، یعنی اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، زمین کو۔ اور اللہ کے نور کی کیا مثال ہے؟ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک تاک ہو۔ پہلے زمانے میں جو روشنی ہوتی تھی صرف بلب اور یہ لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ دیوار کے اندر ایک تاک بنا ہوتا تھا جی، ایک کوا بنا ہوتا تھا، کنواں بنا ہوتا تھا، اور اس کنویں کے اندر چراغ رکھا ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کنواں ہو اور کنویں کے اندر دیا ہو اور دیے کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا۔ مشکات کا معنی ہے کنواں، مشکات ہمارا کنواں یعنی کہ وہ آلہ، وہ تاک، اور اس کے اندر مصباح ہے۔ مصباح کا معنی ہوتا ہے چراغ، اور چراغ کے اوپر چڑھا ہوا ہے زجاجہ، زجاجہ کا معنی شیشہ جی۔ اب سنتے ہیں یہ کہ اس کا معنی کیا ہے، اس نور سے مراد کیا ہے، اس مشکات سے مراد کیا ہے، اور جو اس نور کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب۔ تو میں اپنی زبان سے نہیں بیان کرتا، میں سب سے پہلے مفسر حضرت ابن عباس کے کلام سے پیش کرتا ہوں۔
یہ میرے پاس تفسیر در منصور ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تفسیر در در منصور. یہ کس کی لکھی ہوئے؟ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو بیداری میں کملی والے آقا نے 18 مرتبہ اپنی زیارت عطا فرمائی. بیداری میں 18 مرتبہ سرکار کا انہوں نے دیدار حاصل کیا تھا. یہ ان کی تفسیر ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، جاء ابن عباس، یہی عامر کا اخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذری وابن ابی حاتم وابن مردویہ. ان تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ابن جریر ہے، عبد بن حمید ہے، ابن المنذر ہے، ابن ابی حاتم ہے، ابن مردویہ ہے. یہ سارے کے سارے محدثین ہیں. ان